اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا جاتا ہے 70 مئو سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو سمجھ نہیں آتی 70 مئو سے زیادہ محبت کرنے والا ایک اپنی مخلوق کو کیسے ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈالے گا۔ ماں کے اوپر جتنی اولاد کی زیادتی ہو وہ آخر اولاد کو عذاب میں نہیں دیکھ سکتی، معاف کر دیتی ہے۔ کتنے اولادوں نے ماؤں پر ظلم کیے، ماؤں نے ان کے خلاف کیس کیے، جب کیس کا فیصلہ ہوا اور سزا لگی تو ماں نے معاف کر دیا۔ تو کیسے 70 مئو سے زیادہ پیار کرنے والا اپنی مخلوق کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈالے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیار اور محبت عاطفی نہیں ہے جس کا ماں اور باپ کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا محبت اور پیار میرٹ پر ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، زیادہ سے زیادہ جو خوف خدا کے مطابق زندگی گزارے گا، کسی پر زیادتی نہیں کرے گا، کسی کا حق نہیں چھینے گا، اللہ نے جو قوانین بنائے ہیں ان کے مطابق رہے گا، وہ زیادہ اللہ کو عزیز ہے، وہ زیادہ قریب ہے، وہ زیادہ مکرم ہے۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ ہمیشہ جہنم میں ڈالے گا اس کو جو اس کا مستحق ہوگا، جو کافر ہے، جو ہٹ دھرم ہے، جو ظالم ہے، جو مجرم ہے، جو فاسق ہے، جو منافق ہے۔ اس نے ساری حدودیں، عبد ہونے کی، نوکر ہونے کی، مخلوق ہونے کی ساری حدود کراس کر لی۔ ظالم اور جابر ہوگا، جو دیوس اور بغیرت ہوگا، جو عذاب کا مستحق ہوگا، جس نے مانگا ہی نہیں تھا کہ مجھے جنت ملے، جو کبھی ڈری نہیں تھا کہ جہنم ہوگی، اس کو جہنم بھیجے گا۔ اور یہ کہاں کا کس نے کہا ہے کہ اللہ اس کے ساتھ بھی محبت کرتا ہے جو کفر پر مر جاتا ہے، جو آخر لمحے تک اپنے منافقت پر، اپنے ظلم بربریت پر ڈٹا رہتا ہے، اس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ یہ تعارف درست نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا۔ قرآن میں کتنی جگہ پہ اعلان کیا اللہ فلاں سے محبت نہیں کرتا، اللہ متکبر سے محبت نہیں کرتا، اللہ جھوٹوں سے محبت نہیں کرتا، اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ یہ قرآن اعلان کر رہا ہے۔ اللہ محبت کرتا ہے اطاعت کرنے والوں سے، اللہ محبت کرتا ہے لوگوں کی خدمت کرنے والوں سے، اللہ محبت کرتا ہے اپنے آپ کو پاکیزہ کرنے والوں سے، حتیٰ کہ اگر گناہگار بھی رہا ہے لیکن توبہ کر لی ہے، تو کوشش کر رہا ہے توبہ کی، گناہوں کی معافی مانگنے کی، اللہ اس سے محبت کرتا ہے پھر۔ لیکن بات اس کی ہو رہی ہے جو ابدی جہنمی ہے، وہ ہے جو آخر لحظے تک ڈٹا رہا ہے، اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندے، ان کے پیغام، آسمانی کتابیں، کسی چیز کی پرواہ نہیں کیے، تو یہ ثابت نہیں ہے کہ اللہ اس سے بھی محبت کرتا ہے۔ ایک اشکال یہ کیا جاتا ہے کہ اگر واقعاً یہ عقیدہ توحید درست ہے، اللہ پر ایمان اور خالق ہے اس کائنات کا، تو یہ بڑے بڑے سائنسدان اور فلاسفہ ایمان کیوں نہیں لاتے ہیں؟ ان کو پہلے ایمان لانا چاہیے تھا، یہ کیوں کافر ہوتے ہیں؟ تو اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ یہ دعویٰ غلط ہے کہ یہ سارے کافر ہیں۔ اکثریت ان میں یعنی مسلمان ہیں یا غیر مسلم بھی ہیں تو مومن ہیں۔ مومن یعنی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اہل کتاب ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، چاہے مسلمان ہوں یا نہ ہوں۔ گوگل پہ سرچ کر لیں کہ فلاسفرز میں سے کون سے فلاسفر اور سائنسسٹ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے تھے، آپ کو اکثریت ملے گی، لہٰذا یہ دعویٰ غلط ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ بھی تو عام لوگ ہیں، ان کے ساتھ بھی خواہشات نفس ہوتی ہیں، یہ بھی ان کی غلامی کر لیتے ہیں۔ چونکہ اللہ پر ایمان لانا انسان کی خواہشات نفس کے ساتھ اس کا ٹکراؤ ہے، تو جہاں خواہش نفس غالب آ جاتی ہے عقل پر، فطرت پر، تو انسان منکر ہو جاتا ہے۔ اور بالخصوص ایسا آدمی کہ جس کے پاس شہرت ہو، جس کے پاس پیسہ ہو، جس کے پاس عیاشی کے اسباب ہو، اور پھر بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ خود علم حقیقت کے سامنے پردہ بن جاتا ہے۔ جب تک علم انصاف کے ساتھ نہ ہو، عادل کے ساتھ نہ ہو، طہارت نفس کے ساتھ نہ ہو، تو وہی علم بعض دفعہ حقائق کے ساتھ پردہ بن جاتا ہے، وہی علم انسان کو ظالم بنا دیتا ہے۔ کتنے ایسے ڈاکٹر نہیں ہیں جنہوں نے 20 سال پڑھا ہے لیکن وہ ایک قصاب سے بھی بڑے ظالم ہیں۔ ایک غریب سے غریب آدمی کے آپریشن پہ وہ پہلے فیس مانگتا ہے، بندہ مر جائے تو مر جاتا ہے، مرتا ہے تو مر جاتا ہے، لیکن وہ اپنے پیسے پہلے کھڑے کرتا ہے۔ خواہش نفس ہے۔ تو لہٰذا ان میں بھی کچھ لوگ ایسے پائے جا سکتے ہیں جن کا علم
ہی حقیقت تک پہنچنے سے رکاوٹ ہو، جن کی خواہش نفس ان کے عقل اور فطرت کی آواز پہ غالب ہو۔